السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پیارے ساتھی، میرے دوست، میرے شاگرد خیر و عافیت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑے خلوص سے، محبت سے، لگن سے اپنا سبق یاد کرتے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے توفیق اور اس فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ کے رکھے گا۔ ہماری نیت اور ہمارے ارادے کی وجہ سے ہمارا شوق بھی یہ ہے، ہماری نیت بھی یہ ہے اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صحیح مفہوم اور معنی سے ہمیں آشنا کروا دے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور قبروں میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول اور منظور فرما کر ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دے، جو حیات ہیں ان کو زندگی، صحت، ایمان، سلامتی اور تقوی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلا دے، ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسواس اور خناس سے محفوظ اور مامون فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور اور بودے، جلد باز اور ناشکر انسان ہیں، ہمیں اپنا شکر گزار، اطاعت گزار، فرما بردار اور نیکوکار انسان بنا دے، ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دے، پوری امت مسلمہ کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، حیا اور تقوی کے راستے پہ چلا دے، خیر اور نیکی کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ ہماری صحت، ہماری جو بھی صلاحیتیں، ہمارا رزق، ہماری طاقت، جو صلاحیتیں تو نے ودیعت کی ہیں اللہ، ان میں حسن و خوبی اور خیر و برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی استعانت سے، اس کی مدد سے، اس کی رحمت، مودت، شفقت سے، کرم سے ہم نے کل الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 آیات تک سورۃ البقرہ پڑھی تھی۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے اپنے سبق کا انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، سب سے پہلا فرق تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر آئے ان کا سب سے بڑا فرق تو نوٹ یہ کرنے والا ہے کہ ہر نبی رسول کی دعوت ایک خاص جگہ، ایک خاص مقام اور ایک قوم کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف، سورۃ ہود میں بڑا واضح طور پہ بتایا کہ ایک ایک رسول کا نام لے کر اللہ نے کہا کہ ان کی دعوت کا طریقہ تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ربکم، یا قوم یا قومی، اے میری قوم اور اے میری قوم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ایھا الناس، کیونکہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ بالخصوص عرب، مکہ اور بالعموم پوری دنیا کے آخری رسول، خاتم النبیین، تو آپ کی دعوت کسی قوم تک مخصوص نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ سسم سے، کیونکہ آپ کے کلام سے آ رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تم عبادت کرو، اعبدوا فعل امر جمع مذکر حاضر، ربکم اپنے رب کی، مرکب اضافی،
اپنے رب کی، کم تم اپنے رب کی، اللہ جی اسم موصول واحد یہ اللہ کی طرف ہے، وہ جس نے خالقہ اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، والذین اور وہ جو من قبلی کم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ تم اب جو اللہ تعالیٰ کی جو اصل اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے وہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اپنی بندگی اپنی عبادت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو کی تو اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات میں، کہ میں نے تخلیق نہیں کیا انسان اور جنوں کو مگر صرف بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو عبادت کرو، عین بعد العبد یعبدو، عبادت کرنا نا، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب رب کون ہے؟ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے نا، جو اختیار اور اقتدار مطلق کا مالک ہے، اتنی طاقت والا اللہ جی، وہ جس نے تعریف ہو رہی ہے رب کی۔ تمہارے رب کون ہے؟ تمہارا رب خلقکم، خلقہ اس نے پیدا کیا کم تمہیں، والذین من قبلکم تمہیں نہیں تمہارے پہلے لوگوں کو بھی۔ تم جو کہتے ہو نا مشرکین مکہ اور یہ منافقین اور یہود کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو اللہ تو خالق ہے تمہارا بھی اور جو تم سے پہلے تھے تمہارے آباء و اجداد نسلیں ان کا بھی، تو عبادت اور بندگی اسی کی کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تتقون، لعل کے اندر امید ہوتی ہے، اندیشہ ہوتا ہے، توقع ہوتی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ واو قاف اور یا وقع، بچ جاؤ دنیا میں جو افراد اور تفرید کے دھکے ہیں، آخرت میں اللہ کا عذاب ہے، اس سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں یعنی قرآن مجید میں ایک ہے تذکیر بالایام اور ایک تذکیر بالآلاء اللہ۔ تذکیر بالایام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے دن قوموں کے جب عذاب آئے، عاد اور سمود کا کیسے نسیہ منسیہ والا معاملہ ہوا، قوم صالح کیسے غرق ہوئی، قوم سفینہ نوح بچ گیا اور باقی ساری قوم نوح تباہ ہو گئی اور غرق ہو گئی، فرعون کیسے غرق ہوا، اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتا ہے ان کے واقعات سنا کر۔ یہ تذکیر یعنی نصیحت۔ تو اللہ دوسرا ہے تذکیر بالآلاء اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے، اپنے انعامات کے ذریعے، جو نوازشات ان کے ذریعے، اور جو اللہ نے بندے پر اپنے اتنے احسانات کیے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو دعوت فکر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ اپنی آلاء کہتے ہیں نعمت کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنا پڑھتے ہیں؟ 31 بار سورۃ الرحمن میں یہ آیت اتری ہے، 31 بار، 31 ٹائمز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلاء کہتے ہیں نعمت کو۔ تو تذکیر بالآلاء اللہ، اللہ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے۔ الذی اسم موصول اللہ کے لیے، وہ جس نے جعلا اس نے بنایا، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، اردا زمین کو، فراشا فرش یہ بچھونا بچھا دیا، والسماء سمو اس کا مادہ، سمو ہوتا ہے بلندی کو، بلندی کو، اونچائی کو، والسماء تو اس سے ہم نے کہا آسمان، بناء بنی یہ چھت اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، من سے سمائی آسمان سے، ماء پانی، پس اخرجا اس نے نکالا، یعنی جس نے پانی اتارا یعنی اللہ نے، اس نے نکالا یعنی اللہ نے بھی ہی ضمیر ہے،
پروناؤن کس کے لیے ہے؟ ہی ماءن، یہاں پہ ناؤن آ گیا، یہاں پہ پروناؤن اس کا آ گیا ہی۔ اس نے اتارا پانی، فاخرجا پھر اس نے نکالا بھی ہی اس پانی کے ذریعے، ہی اس کے لیے، من الثمرات ثمرہ پھل، ثمرات پھل اس کی جمع، پھل اور میوے اور فصلیں، رزق کھانے کے لیے، لکم تمہارے، فلا پھر نیور اینڈ نیور ہرگز ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، تا تم جالو تم قطعاً نہ بناؤ، تجالو تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، انداد ند اس کا ہے ند مد مقابل شریک، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جھانکو تو صحیح اپنے اندر، تمہاری تو جب تخلیق ہوئی تھی ارواح انسانی میں تو اللہ نے عہد لے لیا تھا، الستو بربکم، سورۃ اعراف میں آئے گا، کیا تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ زمین دیکھو تمہارا بچھونا، آسمان دیکھو تمہاری چھت۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جھانکنے کس کو دعوت دیتا ہے؟ پتہ ہے تمہیں، سارا پتہ ہے۔ کیوں؟ ایک بات اور یہ کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، سورۃ 20ویں پارے کے بالکل آغاز میں آئے گا، اور ویسے بھی قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا، جب پوچھا جاتا تھا ان سے کہ تمہارا خالق اللہ، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ، زمین آسمان کس نے بنائے؟ اللہ، تو پھر یہ کیا، یہ بت، یہ کس لیے، یہ مورتیاں، یہ پتھر کی ہاتھ سے تراشی ہوئی؟ تو جواب دیتے تھے وہ تو ہم اللہ کے ہاں وسیلہ، اللہ کے ساتھ، چونکہ اللہ وہ سارے کام سنبھالے گا کیا، تو اللہ نے اپنی ڈیوٹیز تفویض کر دی ہیں ان کو، ہمارے معبودوں کو۔ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں خود ہی بنا لیا مشرکین مکہ نے، اور پھر فرشتوں کے نام خود ہی اس پر جو ہے مورتیاں بنا لی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام عزا، سام، لات، منات اور پتنائلہ، سارے بڑے بڑے ان کے نام رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، والسماء بنان، اور اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اعلیٰ اللہ میں نعمت، نمبر 1 زمین، نمبر 2 آسمان، وانزل، نزل اتارنا، نزل نون زا اور لام اس کا مادہ، انزل اس نے اتارا، من سے اس نے اتارا آسمان سے، ماءن پانی، پہلے پانی اللہ نے برسایا، فاخرجا پانی زمین میں گیا، زمین کی روئیدگی ہوئی، مردہ زمین زندہ ہوئی، فاخرجا پھر اس نے نکالا اللہ نے، بھی ہی اس پانی کی مدد سے، بھی ساتھ ہی اس کے، من الثمرات پھل، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے۔ تو اللہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، پس ہرگز ہرگز نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک، کوئی مد مقابل، ند کی جمع ہے انداد، کہ یعنی اس کا مد مقابل کوئی نہ بناؤ۔ ہم سنتے لا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کی کوئی ضد یعنی کہ اس کے مقابلے میں، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم، ناقابل معافی جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے پہ اس کی صفات، اس کے کمال، اس کے افعال میں کسی کو شریک رائے برابر بھی کیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قریش اور بلکہ باقی بھی جو ایمان کی دعوت جہاں تک پہنچ رہی تھی، وہ لوگ سارے کے سارے ہر روز ایک نیا اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا۔ کبھی کہتے جنات آتے ہیں
اور اس کو سکھا جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جادو کا اثر ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، اور طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل میں قرآن میں 5 مقامات ہے جہاں پہ چیلنج موجود ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بنا لو. اللہ کہہ رہا ہے ان اور اگر تم ہو، کن ہونا تم ہو، فی میں ریب شک، خلجان کشمکش، اضطراب تردد، مما میں 2 جو ہیں لفظ ہیں، من اور ما، یہ مرکب لفظ ہے. مما من سے ما جو، یعنی اس کے بارے میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا. نزل جو ہے ہم نے نزلنا ہمیں ایک اہتمام ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، اس میں اہتمام ہے. وائن اور اگر تم ہو فی ریب شک میں، مما اس کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، مرکب اضافی، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک و شبہ میں ہو، فاتو فعل امر جمع مذکر حاضر، تو پس لاؤ، حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، آتا اتیان کہتے ہیں نا، آلانا، آتا یاتی، لاؤ پس لاؤ، اوتو لاؤ، بصورتن صورت، من مثلی ہی ضمیر آ رہی ہے قرآن کے لیے، اس جیسی، مثال جیسی، مانند، ہی قرآن کے لیے آ رہی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کی، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو پس لاؤ، بصورت کوئی بھی صورت، یعنی کوئی ایک صورت لے آؤ، من مثلی اس قرآن جیسی، ودو دعو پکارنا بلانا، کہتے ہیں دعا تو ہم پکارتے ہیں اللہ کو، ودعو یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر، بلاؤ، شہداکم شہید کیا آتا ہے، شہادہ یشہد، شہید کسے کہتے ہیں جو حاضر ہو، اللہ ہے شاہد ہے، قائم بالقسط ہے، اللہ جو ہے شہید ہے، گواہ ہے، کہتے ہیں نا گواہی کے لیے آیا تو اسے شاہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بن کر آئے، یعنی گواہی دینے والے، بشیر و نذیر کی حیثیت سے. تو شہداء شہید کی جمع، گواہ موجود، حاضر، ودعو اور پکارو، شہداکم جتنے بھی تمہارے حاضر ہیں، چاہے جن ہیں چاہے انس ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جس کو بلانا ہے بلا لو، اور لاؤ ایک جیسی، اس جیسی کوئی ایک صورت. ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو کر گزرو. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور میں کہا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہے، اس تمام جن و انس نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے کتنے بھی مددگار کیوں نہ ہو جائے. پھر سورۃ یونس میں فرمایا ایک صورت لے آؤ، اور پھر یہاں پہ آیا کہ ایک صورت لے آؤ اس جیسی کو، اور سارے زور لگا لو اگر تم سچے ہو کہ تم جو کہتے ہو کتاب گھڑی ہوئی ہے، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو پھر لاؤ کوئی صورت اس جیسی، اور بلاؤ اپنے سارے چیلے چانٹوں کو، اپنے سارے سرداروں کو، پوری مخلوق کو، جن و انس کو، اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو. صدق، صاد دال قاف صدق اس کا مطلب، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فاپس ان اگر، لمنا، تفعلوا تا تم، فعل آتا نہ کرنا، فعل اسی سے ہے، فَإِن پس اگر، لمنا تا تم، فعلوا کر سکے، ولن تفعلوا لن ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، زوردار اسلوب بن گیا یا لن کی وجہ سے، اور یہ مستقبل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار یعنی تم نہیں کر سکو گے، پھر ڈرو. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا
پہلے سے اللہ کا علم میں تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں، اس کے بس سے باہر ہے۔ 5 مرتبہ قرآن میں کفار کو چیلنج کر دیا اور اتمام حجت قائم کر دی کہ اتنے واضح دلائل اور اتنی اس کلام کی حقانیت کے بعد اگر کوئی کفر پر اڑا رہتا ہے تو پھر دوزخ کے عذاب سے ڈرے۔ اللہ کو پتا تھا یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ کلام کیسے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کسی جن کے بس کی بات ہی نہیں، یہ تو کلام الہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فا پس ان اگر، فَإِن لَمْ پس اگر نہ تم کر سکے، لن کی وجہ سے ہرگز ہرگز نہیں بھی اور مستقبل دونوں مفہوم آ گئے، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے، چیلنج، فَاتَّقُوا النَّارَ تو بچو، تیاری کرو، کوئی ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، وقدا ایندھن، استوقدا ایندھن سلگانا، وقود اس کی جمع، وقود ایندھن، ہا نار مونس ہے عربی میں، ہا ضمیر اس کے ساتھ ضمیر جو ہے متصل آ گئی اور یہ مونس ہے۔ وقودھا اس کا ایندھن کس کا؟ آگ کا، الناس انسان ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حجارہ سے مراد پتھر کی وہ مورتیاں اور بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، تم بھی اور اللہ کے سوا تم جنہیں پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور آپ سسم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ٹمپریچر 69 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے۔ 70واں حصہ جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ کا ٹمپریچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر ڈرو کہ اگر تمام باتوں کے باوجود، تمام دلائل، تمام نشانیاں، آیات بینات کے باوجود اگر تمہاری آنکھوں پر شرک کی پٹی بندھی ہوئی ہے تو پھر اس آگ سے بچنے کی تیاری کرو، ڈرو ڈرو، فتقو، اس آگ سے۔ اللہ تی اسم جیسے اللہ زی اسم موصول واحد مذکر، تو اسی طرح اللہ تی اسم موصول واحد مونس، کیونکہ آگ مونس ہے، اسے یہ بھی مونس اور یہ بھی مونس۔ اعدت للکافرین، یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اعدت میں جو مادہ ہے اس کا روٹ لیٹرز ہے عین، دال اور دا، ادا۔ ادا کہتے ہیں شمار کرنا، ادا کہتے ہیں گنتی کرنا، حصار میں کسی چیز کو لے لینا۔ عرب جو تھے وہ، یعنی ہم جب کسی کی دعوت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 6 بندوں نے آنا ہے، 6 کرسیاں ٹیبل پہ سیٹ کرتے ہیں، اس حساب سے آپ سارے برتن ہر چیز لگاتے ہیں، یہ مفہوم ہے عدت کے لیے۔ ادا گنتی کے حساب سے شمار کرنا۔ اللہ نے ہر ایک اہل جہنم کے لیے اس کے حساب سے پورا انتظام استغفر اللہ کر رکھا ہے۔ وہ عدت تیار کی گئی ہے للکافرین، یعنی اس کا ہر کافر کا اس کے عمل کے حساب سے جتنا گناہ اور جتنی اس کا بدلہ بنتا ہے اللہ نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ جیسے ایک دعوت میں آپ اپنے مہمانوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، اتنے بندے آ رہے ہیں اور یہ چیئر ہوں گی اور یہ کھانا ہوگا اور اتنے برتن ایسے سے ہر ایک کے لیے، تو اللہ نے بھی اہل جنت کے لیے اور اہل جہنم کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ تو یہاں پہ صرف کافروں کا ذکر ہے جو قرآن کو جھٹلا رہے، تیار کر رکھی ہے۔ کیا؟ یہ آگ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ایندھن کون؟ انسان اور جن، جن و انس اس کا ایندھن ہوں گے، کیونکہ اور یہاں پہ بچنے سے مراد کیا ہے؟ فتقو جو اللہ نے کہا، اتقا یہ تقوی ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے انجام سے ڈرنا، اصل میں ڈرنا نہیں، اپنے اعمال کے انجام سے ڈرنا۔ واو کاف یا بتا چکی ہوں کہ اس کا مادہ ہے بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس کے نقصان کا اندیشہ ہو، ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اس کے
آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے؟ کیا یہ شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی؟ اللہ کی ناراضگی کا موجب تو نہیں بنے گا؟ یہ تقویٰ ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم پریشان ہو گئے کہ جہنم، اس کا ایندھن انسان، اور وہ کتنی تیار کی ہوئی اللہ نے، تو اللہ نے کہا لِلْکَافِرِینَ، تم اپنے آپ کو چیک کر لو۔ ساتھ ہی اللہ نے اسے کہتے ہیں نا سائملٹینیس کنٹراسٹ، فوراً تقابل اللہ لے آیا۔ اس کے برعکس دوسرا رخ تو دیکھو تصویر کا، وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، بشر فعل امر واحد مذکر، الذین اسم موصول جمع مذکر، آمنو جمع مذکر غائب فعل ماضی، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، انا کہ لاہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری جری جرا جریان رواں دوا ہوں گی، من تحتی نیچے، ہاں ان باغات کے، انہار نہریں، کلما جب کبھی بھی، رزقو کھلایا جائے گا، منہا ان جنات باغات میں، من ثمر باغات میں سے، رزقن کوئی پھل، قالو ثمر رزق ثمرۃ رزقن کوئی پھل رزق کے طور پہ کھلایا جائے گا، قالو کہیں گے ھذا الذی، ھذا اسم اشارہ، ھذا الذی یہ تو وہ ہے، رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، مجہول ہو گیا یہ پیسیو وائز، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُو اور دیا گیا تھا، بِہِ اس کے ساتھ، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنات اور باغات میں، ازواج بیویاں ہوں گی، پارٹنرز ہوں گے، مطہراتن پاک، مصفہ مجلہ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا ان باغات میں جنات میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کو ان کے انجام سے ڈرا دیا، بتا دیا، اب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بشارتیں سنا رہا ہے۔ یہ قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب اللہ نے خوشخبری سنائی کن کو؟ آمنو، ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور عمل سے عمل اس کے مطابق ہو جانا۔ آپ زبان سے کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، دل آپ کا گواہی دیتا ہے، عمل آپ کے اس بات کی ریفلیکشن شو کرتا ہے۔ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے عمل صالح سے، ایمان مزین ہوتا ہے عمل صالح سے، جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ کیا بشارت؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنات باغات، جنہ کہتے ہیں باغ کو، اصل میں جنہ جن اس کا مادہ ہے، جن جیم نون جنہ 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 جنہ، ایسی چیز جو ڈھانپ لی جائے، مستور ہو جائے، تو جنات اتنے درخت کے وہ چھپ جائے اس کی زمین ساری، جن نظر نہیں آتا۔ مجنون، جب عقل غائب ہو جاتی، نظر ہی نہیں آتی، عقل کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو کہتے ہیں مجنون ہو گیا، مادہ جنہ ہے اس کا، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری، جری ہوتا ہے جاری ہونا، جریان، تجری جاری ہوں گی، من تحتی حل انہار، ان کے نیچے نہریں، باغات ہیں۔ عرب کا پسندیدہ باغ وہ تھا جو ذرا اونچائی پہ ہوتا تھا، اور اس کے دامن میں نیچے نہریں اور چشمے پھوٹ چلتے تھے تاکہ جڑوں کو پانی اچھی طرح سے مل سکے۔ تو وہی نقشہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جس ماحول میں اتارا تھا، اور اس کی زبان اور الفاظ جو اللہ نے اس میں، اللہ تعالیٰ نے جس زبان اور جس اسلوب میں قرآن کو اتارا، وہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اسلوب تھا اس وقت عرب کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، کیونکہ طب جو تھا اس وقت عروج پر تھا،
مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادہ زاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے۔ کلائمیکس کا جو فن تھا وہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو جادوگری کا چرچا تھا، بام عروج پر یہ علم پہنچا ہوا تھا جادوگری کا، تو معجزات وہ دیے کہ عصا نے ہر چیز نگل لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس وقت عرب میں شعراء کا، خطباء کا اور علماء کا اور بڑے بڑے یہ سارے، جو میں نے ذوالعبید کا بھی نام لیا تھا آپ کے سامنے، ڈنکا بجتا تھا، تو اللہ نے قرآن کی وہ زبان رکھی کہ وہ سر بسجود ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس چیز کو اس کے مطابق۔ تو چونکہ جنات اور اس کے نیچے باغات کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں سب سے پسندیدہ تھا عرب کا، تو اللہ نے وہی چیز بیان کی تاکہ ان کو بات زیادہ سمجھ آ جائے کہ تم عمل کرو گے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی، تمہیں بڑے ہی پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں تمہیں، کلا مار جنت میں چلے گئے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ جب بھی روزی کو رزق دیا جائے گا منہا، آپ جنت میں گئے تو ضیافت اللہ کر رہا ہے، انہیں کھجور پیش کر رہا ہے، انہیں انار دے رہا ہے، انہیں انگور دے رہا ہے۔ کلما روزی کو منہا، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی معاف کر کے جنت میں لے جائے۔ تو ہمیں جب کوئی پھل دے گا اللہ پاک پہنچائیں گے تو ہم کہیں گے یہ انگور دنیا میں بھی دیکھتے دکھاتے تھے ہم، یہ کیلے وہاں بھی تھے، یہ انار وہاں بھی تھے۔ قالوا کہیں گے ھذا الذی، ھذا یہ الذی وہ جو رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے دنیا میں بھی کھائے گئے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اوتوا بہ متشابہا، اوتو پیسیو وائز ہو گیا، پیش بتا رہی ہے، آتا حمزہ تا یا آتا یاتی اتیان دینا، اور دیا گیا تھا بھی اس سے، یعنی جو یہ موجودہ پھل ہے نا، ہی اس کی طرف ضمیر آ رہی ہے، اس سے متشابہہ شبیہ رکھتا ہوا، اس سے ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، کہتے ہیں نور علی نور، نعمتوں پر نعمتیں، پھل، ضیافت، اور اللہ کہہ رہا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواج مطہرہ، انسان اکیلا تو نہیں نہ رہ سکتا، اللہ جنت میں بھی تنہائی نہیں دے گا، بڑے مطہر اور پاک پارٹنرز عطا فرمائے گا، طیب کے لیے طیب ہے، ازواج مطہرہ، ان کو زوج ملے گا، بیویاں ہوں گی مطہرہ۔ دیکھیں عورت کی سب سے بڑی صفت قرآن میں لکھی ہے، وہ اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، یعنی مطہر، مصفہ، مجلہ، کردار اور حیا، یہ ساری سورۃ الرحمن میں پڑھیں گے نا کہ موتی، اللولو بھی عورت کے لیے آیا ہوا ہے وہاں پہ، کہ گویا کہ موتی سیپ میں بند، مرجان سیپ میں بند موتی کی طرح۔ اللولو جو لفظ استعمال ہوا سورۃ الواقعہ میں، اور مرجان کا لفظ استعمال ہوا سورۃ رحمان میں، دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں، اور ان میں سے میں نے ایک لفظ وہاں سے لیا اور ایک لفظ وہاں سے لیا۔ وَلَهُمُ اللُّولُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان کے لیے اس میں پاک عورتیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کوئی نکالے گا نہیں کہ چلو نکلو، تقسیم ہو گئی اب چلو نکلو یہاں سے، گھر تمہارا نہیں رہا، بک گیا، چھوٹا گھر لے لیا، بنٹ گیا، نہیں، وہ جو محلات ہوں گے جنات میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ نکلنے کا کھٹکا، نہ کوئی اندیشہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول و منظور فرما کر، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد، ہمارے دوست، ہمارے قرآن کے ساتھی، اے اللہ ہم سے اچھے اعمال کروا کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے، ہمیں بھی